الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ دعائے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مزید جمعۃ المبارک کی رحمتوں برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ محترم حاضرین، سفر مظفر اور اولیاء کرام، اب یہ لازم ملزوم ہو چکا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اولیاء کا ذکر جاری و ساری ہے، لیکن سفر مظفر جب آتا ہے تو ہر طرف اولیاء کرام کے ذکر کی دھوم ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے استاد مکرم، برادر محترم حضرت مولانا پیر سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی دینی خدمات کا، علمی خدمات کا، ان کے فیضان کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہ ان کی خدمات کی قبولیت ہے کہ کام رکا نہیں، کام ہٹا نہیں، کام تھما نہیں، فیضان منقطع نہیں ہوا، فیضان جاری و ساری ہے، انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ ان کے اخلاص کی اور ان کے خلوص کی، دین سے محبت کی یہ نشانی ہے کہ انہوں نے جس کام کی بنیاد خود ہی اینٹیں اٹھا کر، گارا اٹھا کر ماشاءاللہ ہاتھ بٹایا تعمیر میں، تو پھر اللہ کریم اس کام کو نہ صرف قبول فرماتا ہے، نہ صرف پذیرائی بخشتا ہے، بلکہ اللہ کریم اس کا سلسلہ جاری بھی رکھتا ہے اور باقی بھی رکھتا ہے، اور ان کے فیضان کا ذریعہ بنتا ہے۔ محترم حاضرین، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ اللہ کے ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہر وقت وہ ذاکر رہتا ہے، شاکر رہتا ہے، صابر رہتا ہے، ہر وقت ذکر جاری رہتا ہے، قلبی، روحی، اعضاء و جوارح سے، لسانی سے، قلبی سے، روحی سے جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ کے ولی کی شان بھی یہی ہے، جہاں بیٹھتا ہے
اس ماحول کو ساکن بنا دیتا، جہاں وہ بیٹھتا ہے اس ماحول کو پرنور بنا دیتا۔ مردہ دل اس کے پاس آتے ہیں تو انہیں زندہ کر دیتا۔ اللہ والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آئے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ آج پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جہاں ہجوم بہت ہو، اس نے زلفیں بڑھا رکھی ہوں، ہاتھوں میں کڑے ہوں اور خدمت میں غلام کھڑے ہوں، چاہے نماز کے نزدیک نہ جائیں۔ اگر کوئی کہہ دے حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہتے ہیں ہم نے کبھی نماز قضا ہی نہیں کی، حضرت ہمارے سامنے تو پڑھی نہیں۔ تو جواب ملتا ہے کہ جو نماز مکے پڑھتا ہو، مدینے پڑھتا ہو، اس کو یہاں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ لوگوں کو دھوکا، لوگوں کو فراڈ۔ ایک دھوکے باز پیر مریدوں کو لے کر قبرستان گیا تو السلام علیکم یا اہل القبور بھی کہا، اور اس کے بعد یوں کرنے لگ گیا، یوں۔ ہم مقتدی مریدین عقیدت مند جو تھے اس فراری پیر کے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ یا شیخ یہ کیا کہ آپ یوں کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے، یوں کر رہے تھے، ہم اس اشارے کو سمجھ نہیں پائے، ذرا آپ ہی اس سے پردہ اٹھائیے۔ تو وہ دھوکے باز، وہ فراڈیا 2 نمبر پیر کہنے لگا، جال ساز پیر کہنے لگا کہ جب ہم یہاں پہنچے ہم نے سلام کیا تو سارے مردے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، لیٹ۔ اللہ دوستو، کوئی فضاؤں میں اڑتا پھرے، ہواؤں میں اڑتا پھرے، آگ میں چھلانگ لگاتا پھرے، پانی پہ تیرتا پھرے، تو دوستو اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے سمجھانے میں کمال کر دیا، گر ہی بتا دیا کہ اصل پیر ہے کون؟ کیا فضاؤں، خلاؤں، ہواؤں میں اڑنے والا، پرندوں کی طرح اڑنے والا، مچھلیوں کی طرح تیرنے والا، یہ پیر ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک مولانا ان سے بیعت ہونے کے لیے آئے، دور دراز سے سفر کر کے گھوڑی پہ سوار ہو کے آئے، آستانہ پہ حاضر ہوئے، سلام دعا ہوئی، رہنے لگے، 2 ٹائم کا کھانا بھی مل جاتا، لنگر پکتا، اور گھوڑی یا گھوڑے کو چارہ بھی مل جاتا۔ ایک سلسلہ اور ایک عرصہ گزر گیا، وقت بیت گیا، تو اس نے سوچا میں تو پیر صاحب کا مرید ہونے آیا تھا، مگر یہاں تو کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، کبھی پیر صاحب کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی پیر صاحب کو تیر پانی پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا،
لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے رکھتے سفر واپسی کا باندھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے حضرت شیخ جنید بغدادی، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک غریب سید کی عزت کی اور غریب سید نے چیلنج کیا کہ میں جنید بغدادی سے لڑتا ہوں۔ سید صاحب دبلے پتلے تھے تیری طرح، اب اعلان ہو گیا آپ سرکاری پہلوان بھی ہیں، تو جب اعلان ہوا تو دنیا امنڈ آئی، انسانوں کا ہجوم کرتا ہے، دیکھیں تو صحیح وہ کیسا پہلوان ہے جس نے جنید بغدادی کو چیلنج کیا ہے۔ چنانچہ جب اکھاڑے میں اترے تو سید زادے نے کان میں کہا، اے جنید تم تو سرکاری پہلوان ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں غریب سید زادہ ہوں، میری کچھ ضروریات ہیں، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اگر تم جناب والا ہار گئے میں جیت گیا تو ہار جیت تو ہوا کرتی ہے، لیکن میرا کام ہو جائے گا۔ یقیناً ایک دفعہ دماغ چکرا گیا ہوگا، اے جنید تیری عزت کا سوال ہے، لیکن خیال آیا ہوگا ٹھیک ہے عزت بھی بڑی چیز ہے، لیکن نبی کے گھرانے کی عزت کرنا بھی بڑی بات ہے۔ ہو سکتا ہے نگاہ رسول میں آ جائیں، وہ میری یہ خدمت قبول کر دیں، تو پھر ذرہ سے آفتاب بن جائیں۔ کان نے کہا، جھوٹ موٹ کے لڑتے رہے، بظاہر سید زادے نے ایسا داؤ پہ دکھایا، لوگ سمجھے کہ جناب والا سید صاحب جیت گئے، وہ چت لیٹ گئے، سید زادہ اوپر بیٹھ گیا۔ اب دنیا ہے کہ سید زادے کو اٹھائے پھرتی ہے، اور سرکاری سطح پہ بھی انعام و اکرام سے نوازا گیا، تو خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اے جنید تم ہمارے ماشاءاللہ ایک بچے کے لیے ہماری تم نے اولاد کی عزت کی ہے، آل رسول کی عزت کی ہے، اب دیکھنا زمانہ تمہاری عزت کرے، زمانہ تمہاری عزت کرے۔ وقت نے ان کو بہت بڑا شیخ طریقت بنا دیا۔ حضرات محترم جنید بغدادی، اللہ والوں نے عاجزی ہوتی ہے، اللہ والوں نے انکسار ہوتا ہے، وہ کرو فر کے قریب نہیں جاتے، وہ گوڑ نہیں لگاتے، وہ ایجنٹ نہیں بھیجتے کہ حضرت مرید کر رہے ہیں آ جاؤ، وہ تو بچتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اللہ یہ اور بات ہے کہ خوشبو چھپائے بھی نہیں چھپتی، یہ اور بات ہے۔ نبوت کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، ولایت کا چھپانا ضروری ہے۔ نبوت کا ظاہر کرنا ضروری ہے اور ولایت کا چھپانا ضروری ہے، مگر اللہ جنہیں عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے ان کو ظاہر بھی فرماتا ہے۔ تو جب وہ رہنے سفر باندھ رہا تھا، اتفاق سے آپ اس کی گھوڑی کو پانی پلا رہے تھے۔ اے گوپی
بھئی مہمان ہے وہ، اور پیر ہوتا وہی ہے، ولی ہوتا وہی ہے جو سنت رسول کو اپناتا ہے۔ مہمان آ جائے اس کی خاطر تواضع کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ ایک دفعہ مہمان آئے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے بستر بچھائے، خاطر تواضع کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم کس مرد کی دوا ہیں، ہم بستر بچھا دیتے ہیں، ہم کھانا لگا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مہمان بھی میرا ہے اور خدمت بھی میں کروں۔ سنت رسول، سنت رسول۔ ایک دفعہ حبشہ سے مہمان آئے، حضور ان کی خاطر تواضع پر جناب کمر بستہ ہو گئے۔ صحابہ کرتے ہیں حضور ہم حاضر ہیں۔ فرمایا جب میرے غلام ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو وہاں کے نجاشی بادشاہ نے، وہاں کے لوگوں نے میرے غلاموں کے لیے دل و جاں فرش راہ کیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے لوگ آئے ہیں، میں خود ان کی مہمان نوازی کر کے بدلہ چکاؤں۔ یہ ہے یعنی ولی ہوتا وہی ہے جو نبی کی سنت پہ چلتا ہے، نبی کے طریقے پہ چلتا ہے۔ ولی کے اندر آسی ہوتی ہے، ولی کے اندر انکساری ہوتی ہے، ولی کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ قرآن بھی اعلان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی رحمان کے دوست اور ولی وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی اور نرم مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ متکبرین کی طرح نہیں چلتے، سرکش لوگوں کی طرح نہیں چلتے، وہ جناب والا بیماروں کی طرح بھی نہیں چلتے، وہ ڈھور اور ڈنگروں کی طرح ٹھوکریں مارتے ہوئے بھی زمین پر نہیں چلتے، بلکہ جب وہ چلتے ہیں تو عاجزی کا پیکر بن کر چلتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے آسمانوں سے فرشتے اتر کر زمین پہ چل رہے ہیں، اور جن کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ اور اللہ نے ایک اور صفت بیان فرمائی وہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان کی وہ کوئی ٹھونگ نہیں رہ جاتا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کثرت سے آتے کسی کو حال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، یہ سب کسب و کمال ہیں روٹی کے واسطے۔ خال خال آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر رب کی توحید کا نور آ جائے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو چاہیں گے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن ہو۔ اللہ والا ہے کون؟ اس کے پاس بیٹھو تو جب اٹھو تو دل میں اللہ کی بھی محبت پیدا ہو چکی ہو اور رسول کی بھی محبت پیدا ہو چکی ہو، حضور سے بھی پیار ہو اور حضور کی سنت سے بھی پیار ہو۔ آپ نے پوچھا حضرت جنید بغدادی نے، بتائیے آپ آئے تھے مقصد نہیں بیان کیا، مدعا نہیں بیان کیا، آپ جانتے تھے کس مقصد کے لیے، لیکن آپ نے تو نہیں کہنا تھا آؤ میں بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیاس ہو پھر بات بنتی ہے۔ تو دوستو جہاں تو اعلانات ہوتے ہیں، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں سید فیض عباس بخاری، تو جس نے مرید ہونا ہو ماشاءاللہ پیر صاحب کا آستانہ عالیہ شریف ہے خاصات کا بعد، جس نے مرید ہونا ہے مرید ہو جائے۔ اللہ کو اعلانات ہوتا اور اللہ والے کو سبحان اللہ ہو۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، آپ نے بیان نہیں کیا، کہنے لگے حضرت مرید ہونے آیا تھا
فرمایا پھر کیوں نہیں ہوئے؟ پھر کیوں نہیں ہوئے؟ بولے کوئی کرامت نہیں دیکھی. بھائی کرامات الاولیاء حق قرآن بیان کرتا. آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بلقیس کے آنے سے پہلے کون تخت لائے گا؟ ٹھیک ہے. تو جن نے کہا میں لے آؤں گا. تو کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا بس آپ کی محفل جو جاری و ساری ہے برخاست ہوگی تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. یہ تو جن نے کہا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ آصف بن برقیہ تھے، اللہ کے ولی جو انسان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی تھے، امت کے جلیل القدر ولی تھے. سبحان اللہ. کہنے لگے کہ میں لیا یہ خدمت میں انجام کتنی دیر قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ پلک جھپکے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں تخت کو لا کر حاضر کروں. اب پلک دیکھ آنکھ بند کریں بولنے چلی اتنی سی دیر. اب وہ گئے بھی ہیں. کتنا چوڑا تھا، کتنا لمبا تھا اور کتنے جناب والا میل پر وہ موجود تھا. گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا. یہ تو سلیمان علیہ السلام کے ولی کی شان ہے، تو محمد عربی کے ولی کی کیا شان ہے؟ ولی کی بڑی پاور ہے. زمان و مکان لپیٹ دیے جاتے ہیں. جی پھر مرید کیوں نہیں ہوئے؟ عرض کیا کرامت نہیں دیکھی؟ فرمایا کیا کرامت اسی کا نام ہے کہ فضاؤں میں اڑیں. بھائی پرندے بھی تو اڑ رہے ہیں، پھر سب پرندوں کو آپ ولی مان لیں. کیا ولایت یہی ہے کہ پانی پہ تیرنے لگے؟ اگر تیرنا ولایت کی علامت اور نشانی ہے، یہی وصف اور خوبی ہے، تو پھر ہر مچھلی اللہ کی ولیہ قرار پائے. اور اللہ کے بندے یہ اڑنا، یہ جناب والا چلنا پانی پہ، یہ کوئی ولایت کا معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا مجھے بتاؤ جتنا عرصہ تم یہاں رہے، تم نے مجھے اٹھتے دیکھا، تم نے مجھے بیٹھتے دیکھا، تم نے مجھے چلتے دیکھا، تم نے مجھے سوتے دیکھا، تم نے مجھے کھاتے ہوئے دیکھا، تم نے مجھے پیتے ہوئے دیکھا، اور تم نے مجھے نشست میں دیکھا، تم نے مجھے برخاست میں دیکھا، تم نے مجھے جلوت میں دیکھا، تم نے مجھے خلوت میں دیکھا، تم نے مجھے مریدوں میں دیکھا، تم نے مجھے عقیدت مندوں میں دیکھا، اور لوگ آ رہے ہیں اور ہجوم ہو رہا ہے. تم نے مجھے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہے. بتاؤ کہیں میرا قدم سنت کے خلاف اٹھا ہے؟ بتائیے کہیں میں نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے کہ لباس میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، مسجد میں قدم رکھنے میں اور مسجد سے قدم نکالنے میں، بیت الخلاء جانے میں اور وہاں سے قدم باہر رکھنے میں میں نے کہیں بھی بتاؤ سنت کے خلاف کیا ہے؟ تو وہ پکار اٹھا نہیں جناب محترم، میں نے کسی دن بھی آپ کو خلاف سنت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو فرمایا پھر اس سے بڑھ کر ولایت کیا؟ تو ہم ایسے پیروں کے قائل ہیں. اللہ پاک ہمیں اولیاء کاملین سے صحیح تعلق اور نسبت قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے ہم کپڑا جناب جاتے ہیں دکان پر، اچھے سے اچھا لیتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اور کوئی چیز چاول لینے جائیں اچھی کوالٹی کا چاول لیں گے. کوئی چیز بھی جناب والا بیج ہو، آپ گھر کی کوئی چیز اچھی سے اچھی، ایسے پیر بھی پکڑنا ہے تو دیکھ لو سنت کے مطابق چلتا ہے یا نہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ صبر و مظفر کا مہینہ ہے. ظاہر ہے کہ
انہی موضوعات پر گفتگو رہے گی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اولیاء کاملین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔